पंजाब और बलाई सिंध के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक के लिए मअतल। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 और पिंडी भटिया मुल्तान मोटरवे M4 सफर के लिए ममनू। सखर मुल्तान मोटरवे M5 भी धुंध की वजह से बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी गाड़ियों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लग गया। पतोकी, ओकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, बूरेवाला और बहावलपुर में कौमी शाहराहें भी धुंध की लपेट में, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इजरायली वजीर की हर्जा सिराई गजा को इजराइल का हिस्सा करार दे दिया। इंटरव्यू में कहा कि गजा और मगरबी किनारे हमारे हैं। दोनों इलाके इजराइल का हिस्सा हैं। इन इलाकों में मौजूद फलस्तीनी मेहमान हैं। इजरायली हुकाम ने उन्हें वहां आर्जी तौर पर रहने की इजाजत दी है। ईरान की जानिब बढ़ने वाला हाथ काट दिया जाएगा। ईरानी क़यादत का ट्रंप के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई के मुशीर अली शमखानी का कहना है कि कौमी सलामती ईरान के लिए रेड लाइन है। ईरानी अवाम अमरीका की जानिब से रेस्क्यू के तजर्बे को बखूबी जानते हैं। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने कहा, अमरीकी मुदाखलत पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करेगी। ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की तो पूरा खित्ता नताइज भुगतेगा। ईरानी वजीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल नासिर ज़ादे ने कहा कि किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। किसी भी जारियत पर पूरी ताकत से जवाब देंगे। ईरानी स्पीकर बोले कि जारियत पर अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाएंगे। ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे। मुजाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पें, 6 अफराद जाँ बहक हो गए। हंगामों में एक सिक्योरिटी एहलकार की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी। ईरान के कई शहरों में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया। ईरानी हुकूमत ने स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और सरकारी इदारे बंद कर दिए। बैंकों में छुट्टी। ईरानी पुलिस ने 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी और यूरोपीय पाबंदियों के बाद ईरानी करेंसी शदीद गिरावट का शिकार। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिसंबर में ईरान में महंगाई की शरह 52% तक पहुंच गई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील। रूस का एक बार फिर यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हमला। खार्किव पर बैलिस्टिक मिसाइल बरसा दिए। कई रिहायशी इलाके मुतासिर। 5 मंजिला इमारत मुकम्मल तबाह। शॉपिंग सेंटर्स और एक अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा। रूसी हमले में 16 अफराद शदीद जख्मी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रद्द-ए-अमल दिया कि वाज़ेह हो गया, रूस जंग को खत्म नहीं करना चाहता। रूस के खिलाफ दिफा मजबूत बनाने के लिए यूक्रेनी सदर ने दिफाई इंटेलिजेंस के सरबराह किरिलो बोदानोव को अपना नया चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया। 39 साला बोदानोव तजर्बाकार जंगी माहिर हैं। वो बदउनवानी के इल्जामात पर नवंबर में इस्तीफा देने वाले आंद्री यरमाक की जगह लेंगे। उधर अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी रूस छोड़ने की हिदायत कर दी। अमरीकी महकमे खारजा की जानिब से ट्रैवल एडवाइजरी जारी। रूस में अमरीकियों के लिए सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल संगीन करार। बात करेंगे तो ही बात बनेगी। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने अमरीकी सदर ट्रंप को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, वेनेजुएला अमरीका का भाई मुल्क और दोस्ताना हुकूमत है। मुनशियात की रोकथाम पर अमरीका से बातचीत चाहते हैं। हक़ाइक़ की बुनियाद पर संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सदर वेनेजुएला ने अमरीकी कंपनियों को तेल की सरमायाकारी की दावत भी दी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने बानी PTI को मुज़ाकरात में रुकावट करार दे दिया। कहते हैं, बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार किसी को नहीं दिया। वो मुज़ाकरात के हक में नहीं है। मुज़ाकरात के लिए इबाहम हुकूमत नहीं दूसरी तरफ से है। जब तक PTI की डायलॉग की पॉलिसी नहीं होगी, बात नहीं बन सकती। 5वें फरीक का नाम बताना ज़रूरी नहीं, वो सबको पता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कई बार मुज़ाकरात की पेशकश की। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि तहरीक इंसाफ सड़क गर्म करने की पोजीशन में नहीं है। मेयर न्यू
یارک پاکستانی خاتون سے مل کر آبدیدہ ہو گئے۔ زہران ممدانی نے حلف اٹھانے کے بعد نیو یارک کے شہریوں سے ملاقات کی۔ اسی دوران پاکستانی خاتون نے کہا کہ ان کی انگریزی اچھی نہیں، اس لیے وہ کچھ لکھ کر لائی ہیں۔ آپ جیسے لوگوں نے نیو یارک کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے۔ خاتون کی باتیں سن کر زہران ممدانی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میئر نیو یارک کی لاہور کی خوبصورتی کی تعریفیں، کہا کہ وہ ایک بار لاہور جا چکے ہیں۔ ہالی ووڈ اداکارہ اور انسانی حقوق کی سرگرم کارکن اینجلینا جولی کا رفح کراسنگ کا دورہ، اسرائیل کی جانب سے روکی ہوئی امدادی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اینجلینا جولی نے کہا کہ اسرائیلی حملوں نے غزہ کو اجتماعی قبر میں تبدیل کر دیا۔ غزہ میں انسانی بحران شدید ہے، بلا تاخیر امداد بھیجی جائے۔ اینجلینا جولی نے مصر کے شہر العریش کا دورہ بھی کیا۔ ادھر ہسپانوی اداکار پیڈرو الونسو کا بھی فلسطین سے یکجہتی کا اظہار، کہا کہ غزہ میں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اسرائیلی کارروائیوں کو فلسطینیوں کی نسل کشی قرار دے دیا۔ آسکر ایوارڈ یافتہ اداکار جواکین فینکس نے اسرائیلی پابندیوں کو ظلم قرار دیا، کہا کہ اسرائیل کے پاس بچوں کو بھوکا مارنے کا کوئی جواز نہیں۔ ایف بی آئی نے امریکہ میں نیو ایئر نائٹ پر دہشت گرد حملے کو کامیابی سے ناکام بنا دیا۔ ایف بی آئی کے مطابق شمالی کیرولائنا میں حملے کا منصوبہ ناکام بنایا گیا تھا۔ منٹ ہل کے 18 سالہ نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ نوجوان نے داعش سے متاثر ہو کر دہشت گردی کی منصوبہ بندی کی تھی۔ برطانیہ کے ویزا قوانین میں بڑی تبدیلی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق پیشہ ورانہ اور جاب ویزوں کے لیے انگریزی زبان کا B2 لیول ضروری قرار۔ درخواست گزار کو پیچیدہ اور تکنیکی موضوعات پر انگریزی میں قابلیت دکھانی ہوگی۔ استنبول میں برف باری کے خوبصورت نظارے۔ 2 روز سے جاری برف باری نے شہر کا حسن دوبالا کر دیا۔ آسمان سے گرتے گالوں سے شاہراہوں سمیت ہر چیز پر سفیدی چھا گئی۔ برف باری سے معمولاتی زندگی مفلوج، اسکولوں میں چھٹیوں کا اعلان۔ غیر ملکی سیاح برف باری انجوائے کرنے سڑکوں پر نکل آئے۔ ادھر روسی دارالحکومت ماسکو بھی شدید برف باری کی لپیٹ میں آ گیا۔ سڑکوں اور عمارتوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ امریکی صدر کی مظاہرین کی مدد کے لیے ایران میں مداخلت کی دھمکی۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ایران پرامن مظاہرین پر فائرنگ اور تشدد سے باز رہے۔ ایرانی حکومت پرامن مظاہرین کو قتل کر رہی ہے، سلسلہ نہ رکا تو امریکہ مظاہرین کو بچانے کے لیے آئے گا۔ ہم پوری طرح تیار اور کارروائی کے لیے ہر وقت آمادہ ہیں۔ دارالحکومت تہران میں تاجروں اور دکانداروں نے اتوار کو حد سے زیادہ قیمتوں اور معاشی جمود کے خلاف ہڑتال کی تھی۔ تہران سے احتجاجی ملک کے دوسرے حصوں میں بھی پھیل گیا۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کا غزہ کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ امدادی اداروں کو غزہ تک فوری اور بلا رکاوٹ رسائی دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مشترکہ اعلامیے میں مسلم ممالک نے کہا کہ رفح کراسنگ دونوں اطراف سے کھولی جائے۔ غزہ میں بارشوں کے بعد صورتحال مزید سنگین ہو چکی۔ غذائی قلت نے انسانی زندگی کو خطرات بڑھا دیے۔ غزہ میں 19 لاکھ افراد غیر مناسب پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں۔ عالمی برادری اسرائیل پر غزہ میں پابندیاں ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ شدید موسم نے غزہ کے نازک حالات کو بے نقاب کر دیا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، مصر، انڈونیشیا، اردن، قطر، ترکی اور UAE نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا۔ 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کیس کا فیصلہ۔ عادل راجہ، صابر شاکر، موعد پیرزادہ کو 2 بار عمر قید کی سزا۔ وجاہت سعید اور حیدر مہدی کو بھی 2 بار عمر قید کی سزا۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے ڈیجیٹل دہشت گردی کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ اکبر حسین اور شاہین صہبائی کو بھی 2 بار عمر قید کی سزا۔ ملزمان کو دیگر دفعات میں مجموعی طور پر 35 سال قید کی سزائیں۔ ملزمان کو 15 لاکھ روپے فی کس جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔
پروسیکیوشن کی جانب سے مجموعی طور پر 24 گواہان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ آبپارہ اور تھانہ رمنا میں مقدمات درج تھے۔ عدالت نے پروسیکیوشن کی استدعا پر ملزمان کی غیر موجودگی میں ٹرائل مکمل کیا۔ انسداد دہشت گردی قوانین کے مطابق ملزمان کی عدم موجودگی میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ مذاکرات والے مذاکرات کریں، 8 فروری کا احتجاج ہر صورت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ بات چیت کا ٹاسک محمود اچکزئی کے پاس ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ماحول سازگار ہونا چاہیے۔ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی کی قیادت کو مضبوط طور پر میدان میں اترنا ہوگا۔ لاہور کا دورہ عوام میں بیداری کی لہر پیدا کرنے کے لیے کیا۔ کراچی جانے کا مقصد عوام کو بانی کی رہائی کے لیے متحرک کرنا ہے۔ دشمن کی ہر حرکت پر کڑی نظر ہے۔ مارکہ حق میں دشمن کے مذموم مقاصد کو خاک میں ملایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سندھ رینجرز ٹریننگ سینٹر میں بیسک ریکروٹ ٹریننگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا کہ مارکہ حق رینجرز نے فوج کے شانہ بشانہ لڑا۔ سندھ رینجرز نے ماضی میں کراچی میں امن قائم کیا۔ سندھ رینجرز پولیس کے ساتھ مل کر کچے میں ڈاکوؤں کا خاتمہ کر رہی ہے۔ کراچی ایک بار پھر عالمی تجارت کا مرکز بن رہا ہے۔ وفاقی کابینہ نے 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کی توسیع کر دی۔ 5G کے لیے 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی نیلامی اگلے ماہ ہوگی۔ وزیر آئی ٹی کا شہریوں کو آسان اقساط پر 5G فون دینے کا اعلان۔ وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ خواجہ کی نیوز کانفرنس بولی کہ اس وقت پورا پاکستان 274 میگا ہرٹز اسپیکٹرم پر چل رہا ہے۔ پاکستان فری لانسنگ میں دنیا کی چوتھی بڑی ڈیجیٹل اکانومی بن چکا۔ ای آئی سے آئی ٹی کے شعبے میں انقلاب آیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی زیر صدارت سندھ حکومت کا اجلاس۔ بلاول بھٹو زرداری کو سندھ حکومت کے ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات۔ صوبے کی انتظامی اور سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بلاول بھٹو کو ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو زرداری سے سندھ کے نئے آئی جی جاوید عالم اوڈھو کی بھی ملاقات۔ صوبے میں قیام امن کے حوالے سے لائحہ عمل پر بریفنگ دی۔ پی ٹی آئی کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی کی سابق وزیر اعلیٰ میاں منظور وٹو کی وفات پر ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ لاہور میں منظور وٹو کی رہائش گاہ جا کر فاتح خوانی کی۔ کہا میاں منظور وٹو منجھے ہوئے سیاستدان تھے۔ سیاسی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ملک میں تجارتی خسارہ 19 ارب ڈالر سے بڑھ گیا۔ برآمدات میں کمی اور درآمدات میں اضافہ ریکارڈ۔ ادارہ شماریات کے دستاویز کے مطابق برآمدات میں رواں مالی سال کے 6 ماہ میں 8.7% کمی ہوئی۔ اسی دوران درآمدات میں 11.28% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پہلی شش ماہی میں 15 ارب 18 کروڑ ڈالر کی برآمدات ہوئیں۔ 6 ماہ میں درآمدات 34 ارب 38 کروڑ ڈالر سے زائد ہوئیں۔ رواں سال کا پہلا سپر مون آج ہوگا۔ اسپارکو کے مطابق پاکستان میں سپر مون شام 5:51 پر ظاہر ہوگا۔ یہ سپر مون روایتی طور پر وولف مون کہلاتا ہے۔